صابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک حکایت ایک نصیحت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک سبق آموز حکایت سناتے ہیں۔ ویسے تو اس حکایت میں نصیحت کے لیے بہت سارے مدنی پھول ہوتے ہیں، چونکہ ہمارے سلسلے کا ٹائٹل ہے ایک حکایت ایک نصیحت، تو اس میں ہم صرف ایک نصیحت کی طرف اپنے ناظرین کی توجہ دلاتے ہیں، پھر اس نصیحت کو مزید واضح کرنے کے لیے کچھ آیات قرآنی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، کچھ روایات، کچھ احادیث مبارکہ آپ کو سناتے ہیں تاکہ بات مزید واضح ہو اور عمل کرنا آسان ہو جائے۔ آج بھی ایک حکایت لے کر آئے ہیں۔ امام غزالی جو تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں اس حکایت کو لکھا ہے۔ پھر انشاءاللہ عز و جل اس حکایت سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ پہلے آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دو دوست آپس میں ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، حکایت سنیے کہ حضرت سیدنا عمرو بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کہتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینہ کے نواح میں رہتی تھی۔ مدینہ کے نواح میں اس کا مطلب ہے کہ مدینہ کے آس پاس جو دیگر آبادیاں ہیں اس میں کہیں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری کرنے کے لیے اس کے پاس گیا اور اپنی بہن کی تیمارداری کرنے لگا۔ تیمارداری کہتے ہیں کسی بیمار کی خدمت کرنا، اس کو دوائی دینا، اس کو اٹھانا، اس کو بیٹھانا، اس کو کہیں لے جانا ہے تو اس کو سہارا دینا، اس کو کسی چیز کی حاجت ہے تو وہ چیز اسے لا کر دینا، یعنی اس کی کسی طرح بھی خدمت کرنا۔ جو بیمار ہے اسے تیمارداری کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی بہن کے پاس آیا اور اپنی بہن کی تیمارداری میں لگا رہا، مگر وہ اسی مرض کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ اس شخص نے اپنی بہن کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ جب دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی۔ دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر اس میں سے وہ تھیلی نکالنے کی کوشش کی۔ تھیلی نکال تو لی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ذرا ہٹنا، میں دیکھوں تو صحیح کہ میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو دیکھا کہ وہاں آگ بھڑک رہی ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے دوست کو کوئی بات بتائے بغیر اپنی بہن کے اوپر یعنی اس کی قبر پر مٹی ڈال کر واپس چلا آیا۔ اپنی ماں کے پاس گیا اور ماں سے پوچھا کہ کیا میری بہن میں کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا کہ تیری بہن کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی۔ ہمسایوں یعنی جو پڑوسی ہیں، جب وہ آپس میں گھر میں گفتگو کر رہے ہوتے یا ان کے گھر میں کوئی معاملہ ہوتا
تو یہ کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھیں اور چغل خوری کیا کرتی تھیں۔ FGN چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حکایت اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھی وہ یہاں مکمل ہو گئی۔ اس نے اپنی بہن کی تیمارداری کی، اسے قبر میں انتقال کے بعد میں دفن کیا۔ یاد آیا کہ قبر میں ایک تھیلی ہے رقم کی، وہ رہ گئی ہے۔ دوست کی مدد سے اپنی رقم کی تھیلی تو حاصل کر لی، لیکن یہ تجسس ہوا کہ بہن کی حالت جان لوں۔ تو اس نے جب بہن کی حالت جاننے کی کوشش کی تو بات پتہ چلی کہ بہن کی قبر میں آگ ہے۔ کسی کو بتائے بغیر پھر سے قبر کو بند کر کے جب ماں سے پوچھا کہ عمل کیا تھا، کیا کوئی خراب عادت تھی، تو دو باتیں پتہ چلی کہ ایک تو آپ کی بہن ہمسایوں کی خفیہ باتیں جو گھر کی چار دیواری میں وہ کر رہے ہیں اسے کان لگا کر سنتی، اور دوسری عادت چغل خوری کرتی تھی۔ حکایت یہاں مکمل ہوئی۔ بات FGN چینل کے ناظرین ایک نصیحت کی طرف لے جانے کی ہے۔ تو یہ عادت بھی بری ہے کہ ہمسایوں کی باتوں کو کان لگا کر سننا۔ کسی کے گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ وہ جھگڑا کس وجہ سے ہو رہا ہے، آپس میں جھگڑے میں وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے آج بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب کسی کے گھر میں کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو ان کے گھر کے باہر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں تماشائی بن کر، تماشا دیکھنے کے لیے۔ یہ بہت بری چیز ہے کہ پھر کان لگا کر سنتے ہیں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں۔ کبھی اس بات پر غور کرے کہ اگر وہی معاملہ میرے گھر پر اللہ نہ کرے ہو اور گھر کے اطراف میں رہنے والے میرے گھر کے باہر آ کر ہمارے گھر میں ہونے والے معاملات کو سنیں تو ہمیں کیسا لگے گا۔ خیر، توجہ جس طرف دلانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی بری عادت جس کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھی وہ تھی چغل خوری کرنے کی عادت۔ چغل خوری کیا ہے؟ FGN چینل کے ناظرین کچھ تعریفیں اس کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کیونکہ آج معاشرے میں یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ جب ہم کسی شخص کو وہ جو بات کر رہا ہے اور اس طرف توجہ دلائی جائے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ اچھی نہیں، چغل خوری ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں چغلی نہیں کر رہا ہوں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اب بات سنیے، چغلی کی تعریف سنیے تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، تبھی تو وہ چغلی ہیں۔ بات سنیے، تعریف سنیے، یاد رکھیے تاکہ اس بات کی طرف ہمارا ذہن جائے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ چغلی تو نہیں ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں چغلی کی تعریف میں کہ لوگوں میں فساد کروانے کے لیے ان کی باتیں ایک دوسرے تک پہنچانا چغلی ہے۔ فساد برپا کرنے، دو لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے اس کی بات اس کو، اس کی بات اس کو پہنچانا۔ اس نے تیرے بارے میں اس طرح کی باتیں کی تھی، وہ تیرے بارے میں یوں کہتا ہے، تیرے گھر والوں کے بارے میں یوں کہتا ہے۔ پھر جس تک بات پہنچائی اب وہ جوابی کارروائی میں پہلے والے کی کچھ باتیں بتائے گا کہ اچھا میرے بارے میں یوں کہتا ہے، میں اس کے بارے میں تو یہ راز جانتا ہوں، اچھا وہ میرے بارے میں ایسا کہتا ہے، اپنے گھر کی خبر لے، اس کے گھر میں تو ایسا ہو رہا ہے۔ یہ باتیں سن لی، اب وہ پہلے کو جا کر بتا رہا ہے، دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا کروا رہا ہے۔ تو یہ ہے چغل خوری۔ مزید سمجھنے کے لیے اور عرض کرتا ہوں، چغل خور یہ دراصل محبتوں کا چور ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں محبتوں کی فضا آلودہ ہونے کا ایک بڑا سبب چغل خور کی بری حرکتیں ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، اگر کبھی کسی کی زندگی میں یہ گناہ اس سے سرزد ہوا ہے کہ اس نے کبھی چغلیاں کی تھی تو توبہ کر کے یہ نیت کرنا چاہیے کہ ہم چغلی نہیں کھائیں گے، نہ ہم کسی کی طرف سے چغلی والی بات پہنچنے پر اس پر بھروسہ کریں گے انشاءاللہ۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہیں، چغلی کی تعریف کرتے ہوئے چغلی کیا ہے اس کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا یہ چغلی ہے۔ چغلی کی ایک اور ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے
کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا، یہ چغل خوری ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، چغل خوری کیسا ناپسندیدہ فعل ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سنیے۔ شریعت، ہمارا مذہب اسلام اسے کتنا برا جانتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مقام پر ہمارے آقا دو جہاں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے، غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہیں جیسے چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ ایک مقام پر اور ارشاد ملتا ہے کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک، اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ وہ ہیں جو ادھر ادھر کی باتوں میں لگائی بجھائی کر کے مسلمان بھائیوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈالتا ہے۔ ادھر ادھر کی بات لگا کر، یعنی اس کی بات اس کو پہنچا کر، اس کی بات اس کو پہنچا کر، لگائی بجھائی کر کے، اب بات پہنچانا ہے تو اس میں مرچ مسالہ لگا کر ایک دوسرے کو بات پہنچا رہا ہے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص ہیں۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ملتا ہے، اللہ پاک کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ پاک یاد آئے، اور اللہ پاک کے بدترین بندے چغلی خانے کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے ہیں۔ اچھے بندے وہ ہیں جن کو دیکھے تو اللہ یاد آئے، اور برے وہ ہیں جو چغلیاں کھانے کے لیے ادھر سے ادھر آ رہے جا رہے ہیں۔ اس کی بات پہنچانا ہے تو ادھر چلے گئے، اس کی بات پہنچانا ہے تو ادھر آ گئے۔ یہ اللہ کے ناپسندیدہ ہیں۔ دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے جو کسی بھی طرح کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ اور بدترین بندوں میں وہ بھی شامل ہیں جو بے عیب لوگوں کی خواہ مخواہ ان کی ٹو میں لگے رہتے ہیں اور ان کی خامیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اس طرح ملتا ہے کہ منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں، چغلی کھانے والوں اور بے عیب لوگوں میں، یعنی جن میں کوئی عیب نہیں تھا، ایسے لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ مرے گا انسان کی شکل و صورت میں، لیکن قیامت میں جن میں یہ برائیاں تھی کہ وہ چغلی کرتے تھے، لوگوں کے منہ پر ہی ان کی برائی کرتے تھے، پیٹھ پیچھے عیب بیان کرتے تھے اور پھر چغلی کھاتے تھے، بے عیب لوگوں کے عیب تلاش کرتے تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ پاک قیامت میں کتوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ ایک مقام پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور کو آخرت سے پہلے اس کی قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ آخرت میں تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے، آخرت سے پہلے قبر میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ آخری فرمان سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ جی ہاں، یہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا۔ اللہ پاک کا ناپسندیدہ بندہ ہے، اللہ پاک کے نزدیک بدترین بندوں میں وہ بندہ ہے جو چغلی کھاتا ہے۔ پھر ایسے شخص کو کہا گیا ہے کہ جو محبتوں کے چور ہیں، یہ چغل خور ہیں۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، جس شخص کے پاس چغلی کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا، چغل خور جو ہوتا ہے جب وہ کسی کے پاس آ کر کسی کی چغلی کرے گا تو وہ یہی کہے گا کہ فلاں نے، جیسے ایک مثال لے لے، ایک زید ہے ایک بکر ہے، اب وہ بکر کے پاس آ کر زید کے بارے میں زید نے کچھ کہا تھا جو بات بتائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ زید جو ہے
تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس شخص کے پاس چغلی کی جائے اور اس سے کہا جائے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا یا تمہارے خلاف ایسا کیا، وہ تمہارے معاملے کو بگاڑنے کی سازش کر رہا ہے، وہ تمہارے معاملے کو بگاڑنے کی سازش کر رہا ہے، یا تمہارے دشمن سے دوستی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، یا تمہاری حالت کو خراب کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، یا اس قسم کی دوسری باتیں کہی جائے، تو ایسی صورت میں اس پر 6 باتیں لازم آتی ہیں۔ یعنی ایک چغلی کرنے والا کیا کیا کر رہا ہے؟ امکان ہے کہ وہ تمہارے خلاف جو ہے وہ ایسی بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے تمہارے معاملے کو وہ بگاڑ دے گا، یا وہ اپنے اس عمل کی وجہ سے تمہارے دشمن سے دوستی کرنے کی تیاری کر رہا ہے، یا تمہاری حالت خراب کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، یا اس کی دوسری باتیں جو چغلی میں بیان کر رہا ہے اس کی ایسی صورت بھی نکل سکتی ہیں جس سے 6 باتیں لازم آ سکتی ہیں۔ وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ وہ 6 باتوں کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ چغل خور کی تصدیق نہ کرے، کیونکہ چغل خور فاسق ہوتا ہے اور فاسق کی گواہی مردود ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ یعنی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دیں۔ تو ایک چیز تو یہ لازم آئے گی کہ وہ شخص جو ہے وہ جو تم تک بات پہنچا رہا ہے تو تم تحقیق کر لو۔ تم پر کیا چیز لازم آئے گی کہ پہلے تحقیق کر لو کہ جو بات پہنچا رہا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں تم کسی قوم کو تکلیف دے بیٹھو۔ دوسری بات کیا لازم آئے گی کہ جب تمہیں کوئی چغلی پہنچائے، تم تک کسی کی بات پہنچائے، تو اب تم پر دوسری بات یہ لازم ہوگی کہ تم اسے چغلی سے منع کریں، سمجھائیں اور اس کے سامنے اس کے فعل کی برائی ظاہر کریں، بتائیں اسے کہ تم جو کر رہے ہو یہ چغلی ہے اور یہ بری ہے اور چغل خور جہنم میں جائے گا۔ اسے یہ بات بتائے اور چغلی کرنے سے منع کرے، یہ دوسری بات لازم ہوگی۔ تیسری بات یہ لازم ہوگی کہ اللہ پاک کی رضا کے لیے اس سے نفرت کرے، جو چغلی تم تک پہنچا رہا ہے اسے نفرت کرے، کیونکہ چغل خور اللہ کو ناپسند ہے، اور جسے اللہ پاک ناپسند کرے اس سے نفرت رکھنا واجب ہوتا ہے۔ جس سے اللہ پاک نفرت فرمائے، اللہ پاک جسے ناپسند کرے اس سے بغض رکھنا، نفرت کرنا یہ واجب ہے۔ ہم ایسے شخص کو اپنا خیرخواہ سمجھتے ہیں کہ تو میرا خیرخواہ ہے، جو مجھے ایسی باتیں بتا رہا ہے جو میرے پیٹھ پیچھے کی جا رہی ہیں، تو اے ناظرین اسے اپنا خیرخواہ نہ سمجھے، بلکہ امام غزالی فرما رہے ہیں کہ تم پر تیسری بات یہ لازم ہوگی کہ تم ایسے شخص سے نفرت کرو جو تمہیں کسی کی بات بتا رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے واجب ہے کہ وہ تمہیں بھی ناپسند ہو۔ چوتھی بات تم پر یہ لازم ہوگی کہ اپنے مسلمان بھائی، یعنی جس کی غیبت کی گئی، جس کے بارے میں تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں ایسا کہہ رہا تھا، تو اس سے بدگمان نہ ہو، اس شخص سے بدگمان نہ ہو، کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں کسی نے بات بتائی کہ فلاں تمہارے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، تو اب ہم اس کی بات پر، یعنی چغل خور کی بات پر بھروسہ کر کے
اپنے اس اسلامی بھائی کے متعلق کوئی گمان نہ کرے کہ ہاں اس نے ایسا کہا ہوگا، جبھی تو یہ مجھ سے آ کر کہہ رہا ہے، اچھا وہ میرے بارے میں ایسا کہتا ہے، میرے بارے میں اپنے دل میں اس طرح کی باتیں رکھتا ہے، میرے بارے میں ایسی سوچ رکھتا ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی گمان قائم نہ کرے، بدگمان نہ ہو کہ اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو بہت زیادہ گمان سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بات لائے تو چوتھی بات یہ لازم ہوگی کہ ہم اپنے اسلامی بھائی کے بارے میں کسی بھی طرح کا کوئی گمان اپنے نہ دل میں نہ ذہن میں لائے۔ پانچویں بات یہ لازم ہوگی کہ جو بات تمہیں بتائی گئی وہ تمہیں تجسس یعنی تلاش و تحقیق کرنے اور بحث پر نہ ابھارے کہ تم اسے حقیقت سمجھنے لگ جاؤ۔ کیا ہوگا کہ پانچویں بات تم پر یہ لازم ہے کہ ہوگا یہ کہ جب تمہیں کسی کی بات بتائی گئی کہ وہ تمہارے بارے میں اس طرح باتیں کرتا ہے تو اب تم تجسس میں لگ جاؤ گے، اب تم ٹو میں لگ جاؤ گے، تحقیق کرنے میں، تلاش کرنے میں لگ جاؤ گے کہ کیا اس نے واقعی ایسا کہا ہے۔ اب آپ کسی اور سے پوچھ رہے ہیں، تم جانتے ہو کیا اس نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے؟ تو یہ تجسس کرنا، ٹو میں پڑھنا، تلاش کرنا کہ کیا یہ بات صحیح ہے، اس میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، یہ بات لازم ہے کہ اس میں نہ پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اللہ پاک فرماتا ہے اور جستجو نہ کرو، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ تو یہ پانچویں بات لازم ہے کہ جو بات بتائی گئی تم اس کی جستجو، اس کو تلاش کرنے میں، اس کی حقیقت کو جاننے میں نہ پڑیں، بحث نہ کریں۔ پھر چھٹی اور آخری بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ پھر یہ بات بھی لازم ہوگی کہ جس بات سے تم چغل خور کو منع کر رہے ہو اسے اپنے لیے پسند نہ کرو، یعنی اب تم نے اس کو منع کیا کہ مجھ تک یہ بات نہ پہنچائے، یہ چغلی ہے، جب ہم اسے منع کر رہے ہیں تو ہم بھی اس چیز کو ناپسند کریں کہ ہم اس پہلے والے شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں جو چغلی کی ہو جائے، تو ہم اس بات کو اپنے لیے بھی ناپسند کرے اور نہ ہی اس کی چغلی اس چغل خور کے آگے بیان کرے کہ میں جانتا ہوں وہ کیسا ہے، میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہا ہے، اس کے راز مجھے پتہ ہے، اس کی گھر کی حالت مجھے پتہ ہے، اس نے وہ بنگلہ کیسے بنایا ہے میں جانتا ہوں، کار کیسے خریدی مجھ سے پوچھو، میں اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں۔ ہم اس کی باتوں میں، اس کی چغلی میں نہ پڑیں، اس کی چغلی کسی کے آگے بیان نہ کریں، بلکہ یوں کہیں اس نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، اگر اس نے کہی تھی تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اس طرح تم چغل خور اور غیبت کرنے والے بننے سے بچ جاؤ گے، اور اگر تم نے بھی اس کی باتیں بیان کر دی تو تم بھی چغل خور اور غیبت کرنے والے بن جاؤ گے، اور جس بات سے تم نے منع کیا خود تم اس کے کرنے والے بن جاؤ گے۔ تو سامنے والے کو منع بھی کریں، اور یعنی جو چغلی کر رہا ہے اس کو منع بھی کریں، اور ہم اپنے کسی بھی اسلامی بھائی کے جو راز ہمیں پتہ ہے وہ فاش نہ کریں، ہم اس کی چھپی باتوں کو، اس کے اگر کوئی عیب ہیں تو اس کو کسی پر ظاہر نہ کرے، ورنہ منع کرنے والا خود اس کام میں مبتلا ہوگا جس کام سے منع کر رہا ہے۔ تو یہ 6 باتیں ہم پر لازم ہوتی ہیں جب اگر کوئی ہمیں ایسی باتیں بتاتا ہے تب۔ اب میرے FGN چینل کے ناظرین، اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم چغلی سے بچیں، یہ عادت بد اگر ہمارے اندر ہے تو نکل جائے، تو کیا کریں؟ میں مختصر میں آپ کے سامنے وہ عادت بیان کر دیتا ہوں جو چغلی سے ہمیں بچا سکتی ہے، وہ عمل بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا عمل تو یہ ہے کہ ہم چغل خوری سے نجات پانے کے لیے چغل خوروں کو دیے جانے والے عذابات کو پیش نظر رکھیں۔ اس کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا کہ کیا عذابات چغل خور کو ہوں گے۔ چند عذابات کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ وہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھے گا، پھر ایسے شخص کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ عذابات کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ اگر میں کسی کی چغلی کروں گا تو میں جہنم میں داخل کیا جاؤں گا، میں قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھوں گا۔
آج کتے کو ہم ناپسند کرتے ہیں، آج ہمیں اپنی شکل و صورت سے محبت ہے، اگر یہ مسخ کر دی گئی، یہ بگاڑ دی گئی تو بنے گا کیا؟ آج چہرے کے اوپر کوئی داغ آ جائے تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا، قیامت میں پوری کے پوری شکل تبدیل کر دیا جانا کیسے پسند ہوگا؟ عذابات سے ڈرائے۔ دوسری چیز، اس کی مذمت میں، چغل خوری کی مذمت میں جو قرآن میں اس کی مذمت بیان ہوئی ہیں وہ آیات کریمہ پڑھے، اس کا ترجمہ پڑھے، اس کی تفسیر پڑھے، اور ایسی احادیث کو جس میں ان کی مذمت آئی ہے چغل خور کی، چغل خوری کی، اس کو بار بار پڑھتے رہیں۔ ایک عادت یہ ہے کہ برے دوستوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں، ایسے دوست جو چغل خوری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، ان کی صحبت میں نہ بیٹھیں، علماء اہل سنت کی صحبت میں بیٹھیں، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں، دعوت اسلامی انڈیا کے مبلغین کی صحبت میں بیٹھیں، تو انشاءاللہ عز و جل نہ کوئی ہم تک چغلی پہنچائے گا، نہ ہم کسی کی چغلی کے گناہ میں مبتلا ہوگے۔ صحبت چینج کریں، اپنا انوائرمنٹ چینج کریں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو چغلی سے بچتے ہوں۔ پھر ایک اس طرح بھی اپنے آپ کو چغل خوری سے بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ چونکہ چغلی جو ہیں یہ زبان سے کی جاتی ہیں، اور زبان کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، اور زبان کا غلط استعمال کیسے دنیا میں تباہ کا سبب بنتا ہے اور آخرت میں قبر میں عذاب کا سبب بنے گا، یہ زبان کا غلط استعمال۔ اس کو سمجھے، اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، تو اس سے بھی پھر یہ ذہن بنے گا کہ یہ زبان دنیا میں بھی ذلت کا سبب بن سکتی ہیں، یہی زبان قبر میں عذاب میں گرفتار کروا سکتی ہیں، یہی زبان محشر میں رسوائی میں مبتلا کر سکتی ہیں، کہیں یہی زبان مجھے داخل جہنم نہ کروا دوں۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہم چغلی کرنے کی بری صفت سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، حکایت بھی مکمل ہوئی، اس حکایت سے جو نصیحت کا مدنی پھول تھا وہ بھی بیان ہوا، اور اس کو سمجھانے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں بہت سارے مدنی پھول پیش کیے گئے۔ اسے اپنی زندگی میں نافذ کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کی غیبت و چغلی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے ایپیسوڈ میں پھر نئی حکایت اور اس سے حاصل ہونے والے نصیحت کے نئے مدنی پھولوں کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق، آؤ اکابری کی